بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان چل رہا ہے اور اس میں ایمان کے تقاضے، ایمان کے کمالات اور مومن اور مسلم کے صفات کیا ہونی چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 27 جس کا ترجمہ اور تشریح ہو چکی ہے، اس کے متعلق اس کے راویوں کے متعلق بیان چل رہا تھا کہ اس کے جو راوی اس کا مختصر سا تعارف یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابو الیمان حکم بن نافع الحمصی، شعیب بن ابی حمزہ الاموی، محمد بن مسلم الزہری، عامر بن سعد بن ابی وقاص القرشی۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص القرشی اپنے والد اور حضرت عثمان، حضرت جابر بن سمرہ اور متعدد کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے سعید بن مسیب، سعد بن ابراہیم، زہری اور دیگر نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ یہ ثقہ یعنی معتبر اور کثیر الحدیث تھے۔ یہ 104 ہجری یا 103 ہجری میں مدینے میں وفات پائے، یعنی انتقال فرما گئے۔ ائمہ ستہ نے، صحاح ستہ کے محدثین نے ان سے روایت کرتے ہیں۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص، ان کا نام مالک بن وہیب القرشی ہے۔ یہ ان 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اور ان 6 صحابہ میں سے جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے مشورے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت کلاب میں مل جاتا ہے۔ یہ شخص چاروں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ صاحب 4 شخصوں کے بعد، 4 افراد کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، یعنی مسلمان ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، جنگوں میں۔ یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ مہاجرین یعنی اسلام کے خاطر اور اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خون بہایا تھا۔ انہیں اسلام کا شہسوار کہا جاتا تھا۔ یہ مہاجرین اولین میں سے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینے میں ہجرت کی تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 270 احادیث روایت کی ہیں۔ 15 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہے۔ 5 احادیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں، یعنی امام بخاری تنہا اس کو بیان کیے، اور 18 احادیث کے ساتھ امام مسلم منفرد ہے، امام مسلم اکیلے اس کو بیان کیے۔ ان سے ائمہ ستہ نے، صحاح ستہ کے محدثین نے احادیث روایت کی ہیں۔ انہوں نے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کو فتح کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت کے دور اور حکومت کے زمانے میں ایران کو فتح کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کا گورنر بنا دیا تھا۔ انہوں نے ہی شہر کوفہ کی بنیاد رکھی۔ کوفہ شہر جو بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یہ فتنے سے الگ ہو گئے تھے، اور مدینے سے 10 میل کی مسافت پر اپنے مکان میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی وفات 57 ہجری میں بھی۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ اس وقت مروان بن حکم مدینے کا حاکم تھا، اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ 10 مبشرہ میں سے وفات پانے والے آخری صحابی تھے۔ صحابہ میں جن کا نام سعد تھا ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ سعد نام والے صحابی تقریباً 100 سے زیادہ ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے تو یہ وہ صحابی ہے جو آخری، وہ 10 صحابہ میں سے سب سے اخیر میں وصال وفات پانے والے صحابہ میں سے ہے۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ سفارش کرنا جائز ہے یا نہیں، سفارش کرنے کی تفصیل اور حضرت سعد کی سفارش قبول نہ کرنے کی وجہ،
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز معاملے میں حکام سے سفارش کرنا صحیح ہے، اور ایک بار سفارش مسترد کر دی جائے، رد کر دی جائے تو کئی بار سفارش کرنی چاہیے، اور اگر حاکم کسی وجہ سے سفارش قبول نہ کرے تو اس کو اپنا عذر بیان کر دینا چاہیے۔ یعنی وجہ کیا ہے قبول نہیں کرنے کی، سفارش قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عطا فرما رہے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، تاکہ ان کی دل جوئی اور تألیف قلب ہو، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو رواداری کے طور پر۔ اور قدیم الاسلام اصحاب کو عطا نہیں فرما رہے تھے کیونکہ وہ اپنے اسلام میں راسخ تھے اور ان کے پھسلنے کا، بہکنے کا، بھٹکنے کا امکان نہ تھا، اور اس وقت اتنی گنجائش نہ تھی کہ سب کو دیا جا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم الاسلام اصحاب کو ترک کر کے، چھوڑ کے نئے اسلام لانے والوں کو عطا فرمایا، کیونکہ اگر آپ قدیم الاسلام اصحاب کو عطا فرماتے اور نئے اسلام لانے والوں کو چھوڑ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کے متعلق بدگمانی کرتے، اور اگر وہ آپ کے متعلق بدگمانی کرتے تو دوزخ میں اوندھے منہ گر جاتے۔ اور قدیم الاسلام اصحاب سے یہ خطرہ نہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی سفارش کر رہے تھے وہ بھی قدیم الاسلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عطا فرمایا ان پر تو آپ کا کرم ظاہر ہے، اور جن کو آپ نے عطا نہیں فرمایا ان پر بھی آپ کا کرم ہے، کیونکہ آپ نے ان کو اپنا سمجھا کہ وہ آپ کے متعلق بدگمانی نہیں کر سکتے۔ غرض آپ کا دینا بھی کرم ہے اور نہ دینا بھی کرم ہے۔ حضرت سعد نے کہا آپ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم میں ان کو ضرور مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمان یا وہ مسلمان ہو۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے، تو تم کسی کے دل کی تصدیق کی کیسے شہادت دے سکتے ہو؟ البتہ اس کے ظاہر حال کے اعتبار سے اس کو مسلمان کہہ سکتے ہو، اگرچہ کہ مومن اور مسلم مترادف ہے، لیکن یہاں پر مسلم کا اطلاق ظاہر حال کے اعتبار سے مجازن فرمایا ہے۔ زہری کے بھتیجے سے روایت کی وجہ سے امام بخاری پر تنقید۔ امام بخاری نے اس حدیث کو شعیب سے روایت کیا تھا۔ اب اس حدیث کے آخر میں امام بخاری شعیب کے متابعین کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ چار متابع ہیں: یونس، صالح، معمر اور زہری کا بھتیجا۔ اور جس طرح شعیب نے اس حدیث کو زہری سے روایت کیا ہے، ان چار نے بھی اس حدیث کو زہری سے روایت کیا ہے۔ اول الذکر دین کا تعارف پہلے ہو چکا ہے، اور آخر الذکر کا تعارف اب ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ زہری کے بھتیجے کا نام محمد بن عبداللہ بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب ہے، اور یہ امام ابو بکر زہری کے بھتیجے ہیں جو اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے یعقوب بن ابراہیم روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مدخل میں کہا ہے کہ زہری کے بھتیجے سے روایت کی بنا پر امام بخاری اور امام مسلم پر عیب لگایا گیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا یہ قوی نہیں تھے۔ ابن معین نے کہا یہ ضعیف تھے۔ ابن عدی نے کہا کہ ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی کوئی حدیث منکر نہیں ہے۔ مرہ نے کہا یہ قوی نہیں ہے، ان کو ان کے غلاموں نے ان کے باپ کے حکم کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ یہ 152 ہجری میں قتل کیے گئے تھے۔ باب نمبر 20، باب افشاء السلام من الاسلام۔ سلام کو پھیلانا، کثرت سے سلام کرنا، یہ اسلام کے اعمال میں سے، اسلام کی خصلتوں میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے۔ اس باب کی گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں یہ بیان تھا کہ دین اسلام ہے، اور اسلام اس کے احکام پر عمل کرنے سے کامل ہوتا ہے، اور اسلام کا ایک حکم بکثرت سلام کرنا ہے۔ وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان: الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ عمار نے کہا جس شخص نے 3 خصلتوں کو جمع کیا اس نے ایمان کو جمع کر لیا، یعنی جس شخص میں 3 خصلتیں پیدا ہو جائے وہ ایمان کے کمال کو اپنے اندر پیدا کی۔ 3 خصلتوں میں سے پہلی خصلت بتا رہے ہیں کہ الانصاف، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ دوسرا، تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو سلام کرنا سوائے ان کے جن کو سلام کرنا منع ہے، اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ حدیث نمبر 28، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا
ہم کو لیث نے حدیث بیان کی یزید بن ابی حبیب سے، وہ ابو الخیر سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت، اسلام کا کون سا حکم سب سے اچھا ہے، بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر شخص کو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اپنے جان پہچان کے اور جس کو تم نہیں پہچانتے ان کو بھی تم سلام کرو۔ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا یہ اسلام کے اعمال اور خصلتوں میں سب سے بہترین خصلت اور عادت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ عمار بن یاسر بن عامر بن مالک، ان کی والدہ سمیہ بنت خیاط ہے، وہ اور یاسر عمار اور یاسر عمار کے ساتھ بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، وہ اسلام کی راہ میں پہلی شہیدہ تھی، شہید ہونے والی پہلی مسلمان خاتون ہیں حضرت سمیہ۔ ان کو اللہ کی توحید پر ایمان کی وجہ سے مکے میں ایذا دی جاتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی۔ اسی ایذا رسانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی مکے میں کوئی نہ رشتہ داری تھی اور نہ ان کی کوئی مدافعات کرنے والا تھا اور نہ کوئی ان کو قوت حاصل تھی۔ قریش ان کو سخت دھوپ میں ایذا دیتے تھے۔ اسی طرح عمار، صہیب، فقیہ اور عامر بن فہیرہ کو عذاب دیا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی۔ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے حضرت عمار کے اوپر آگ لگا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کے ہاتھ اور ان کے سر کے اوپر آگ تھی۔ آپ نے فرمایا، اے آگ عمار کے اوپر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت عمار بدر میں اور تمام غزوات میں حاضر رہے۔ یہ مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، پھر انہوں نے حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ 30 اور کچھ لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے، 30 سے زائد کچھ لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمار، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے احادیث روایت کی، انہوں نے 62 احادیث بیان کیے، جن میں سے 2 حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں اور 3 احادیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں، یعنی صرف امام بخاری بیان کیے، اور 1 حدیث کے ساتھ صرف امام مسلم منفرد ہے، اکیلے بیان کیے۔ یہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ باب نمبر 21، باب کفران العشیری و کفر دون کفر، شوہر کی ناشکری، اللہ کی ناشکری سے کم درجے کی ناشکری ہے۔ فیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت۔ اس باب کی ابواب سابقہ گزرے ہوئے ابواب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ ابواب سابقہ میں گزرے ہوئے ابواب میں امور ایمان میں گزرے ہوئے ابواب امور ایمان کی خوبیوں، کمالات اور خصائص کے بارے میں تھے، اور یہ باب کفر کے بیان میں اور ایمان اور کفر میں تضاد ہے، سو ان میں تضاد کی مناسبت ہے۔ یعنی اب تک ایمان کی بات لا رہے تھے، یہاں پر ایمان کی ضد کفر کی مذمت کو بیان کر رہے ہیں، اور ناشکری، کفر کے 2 معنی ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ ایک کفر کے معنی ہے انکار کرنا، یہ ایمان کی ضد ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، ان کے احکام کا اگر انکار کرے، اللہ اس کے رسول کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اور ایک کفر کے معنی یہ شکر کے مقابلے میں آتا ہے، شکر کی ضد، یعنی ناشکری کرنا، نعمتوں کی قدر نہیں کرنا، تو یہ اصطلاحی کفر کے معنی میں نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا کفر نہ کرو، یعنی ناشکری مت کرو، شکر کے مقابلے میں لے گیا اس کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو کتاب الحیض میں روایت کیا ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 304، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 29، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء
یکفرون قیل یکفرون باللہ قال یکفرون العشیرہ ویکفرون الاحسان لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، وہ مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، جہنم دکھائی گئی مجھے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثر جہنم کی اکثر رہنے والی عورتیں ہیں۔ یکفرن، حضور نے فرمایا کہ وہ کفر کرتی ہے۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہے؟ یکفرن، حضور فرمائے کہ وہ ناشکری کرتی ہے۔ تو پوچھا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کا انکار کرتی ہے، یعنی شوہر جو ان کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا انکار کرتی ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری عمر زندگی بھر احسان کرو، پھر وہ تم سے تھوڑی سی کمی دیکھ لے تو کہے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی اچھائی نہیں دیکھی، یعنی شوہر جو کچھ نیکی اور حسن سلوک بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو بیوی اس کا انکار کرتی، بیویاں اس کا انکار کرتی، تو اس انکار اور ناشکری کی وجہ سے، احسان فراموشی کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں ہو رہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں بھی۔ اس حدیث میں جو روات کا ذکر آیا ہے ان کا مختصر تذکرہ: عبداللہ بن مسلمہ القعنبی المدنی، امام مالک بن انس، ابو اسامہ زید بن اسلم القرشی العدوی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد شدہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث روایت کرتے ہیں، اور ان سے امام مالک، الزہری، معمر، ایوب، یحییٰ وغیرہم روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا یہ ثقہ اور کثیر الحدیث ہے، معتبر ہے اور زیادہ حدیث بیان کرنے والے۔ یہ 133 ہجری میں وفات پائے۔ ائمہ ستہ یعنی صحاح ستہ کے جو محدثین ہیں، مصنفین ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، ابو اسامہ سے روایت کرتے ہیں۔ عطا بن یسار المدنی الہلالی، یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے عمرو بن دینار اور زید بن اسلم وغیرہما نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابن سعد، یحییٰ بن معین اور ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ ہے، یعنی معتبر ہے۔ یہ 143 ہجری میں یا 144 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مشہور صحابی ہیں جن کا تعارف گزر چکا ہے۔ شوہر کا بیوی پر عظیم حق اور حدیث کے دیگر فوائد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نعمتوں اور حقوق کی ناشکری حرام ہے، یعنی چاہے اللہ کا حق ہو اس کا بھی انکار کرنا غلط ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور مخلوق میں بھی اور کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جو حسن سلوک کیا ہے وہ اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اور خاص طور پر بیوی پر، عورت پر یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، شوہر کی شکر گزاری کرے۔ شوہر جو بھی حسن سلوک کر رہا ہے، جو نعمتیں شوہر اس کے لیے نچھاور کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کی وہ قدردانی کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نعمتوں اور حقوق کی ناشکری حرام ہے، کیونکہ دوزخ میں دخول حرام کے دوزخ میں دخول یعنی دوزخ میں جو داخل ہوتے ہیں حرام کے ارتکاب کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی حرام کام کرنے کی وجہ سے ہی کوئی شخص دوزخ میں جائے گا۔ تو ناشکری کی وجہ سے جب یہ لوگ دوزخ میں گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ناشکری کرنا حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند شوہر کی ناشکری اور اس کے احسان کے انکار پر دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی شوہر کی نافرمانی، شوہر کی ناشکری بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منعم، نعمتیں دینے والے اور محسن کا شکر ادا کرنا واجب ہے، احسان کرنے والے کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ شوہر کا بیوی پر عظیم حق ہے، بہت بڑا حق ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، المستدرک میں، مجموع الزوائد میں،
شرح السنہ میں، الترغیب و ترہیب میں، کنز العمال میں، اسی وجہ سے تمام گناہوں میں سے شوہر کی ناشکری کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، یعنی جہنم میں جو اعمال لے جانے والے ہیں، اور حضور فرمائیں کہ جہنم میں اکثر عورتیں تھیں، تو صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ جہنم میں کیوں، ان کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمائیں کہ وہ ناشکری کرتی ہے۔ تو صحابہ پوچھے کہ اللہ کی ناشکری کرتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی۔ اور خاوند کا، شوہر کا جو بیوی پر حق ہے اس کو بندوں پر اللہ کے حق کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ اور اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ رئیس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو وعظ کرے، نصیحت کرے۔ کوئی بھی سردار، کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی مربی ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی سرپرست ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو نصیحت کرے جو اس کے ماتحت ہیں اور نیکی پر ابھارے۔ اور تلامذہ کو چاہیے، شاگردوں کو چاہیے کہ اگر ان کی سمجھ میں استاد کی کوئی بات نہ آئے تو ان سے وضاحت طلب کر لیا کریں، یعنی سوال کریں۔ نیز اس حدیث میں ناشکری پر کفر کا اطلاق ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے کوئی شخص ایمان سے نکلتا ہے نہ کفر میں داخل ہوتا ہے۔ باب نمبر 22، باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بشرک۔ معاصی، نافرمانیاں امر جاہلیت سے، جاہلیت کے معاملات میں سے نافرمانی کرنا، اور کسی شخص کی تکفیر صرف شرک کے ارتکاب کی وجہ سے کی جائے گی۔ کسی شخص کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر نہیں بولیں گے، یا کسی فرض کے چھوڑ دینے سے بھی کافر نہیں بولیں گے۔ ہاں شرک کیا یا کفریہ کلمات اس کی زبان سے ادا ہوئے تو جب کافر ہوں گا۔ یعنی ایسے الفاظ جو قرآن و حدیث سے، وہ الفاظ جس سے قرآن و حدیث کا انکار ہوتا ہے یا اللہ اس کے رسول کا انکار جن الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، وہ الفاظ کوئی اگر ادا کرا تو وہ کافر ہے۔ یا فرائض کا انکار کیا، یا حرام چیز کو حلال سمجھا، گناہ کو جائز سمجھا تو کافر ہوں گا۔ نہیں، گناہوں کو گناہ سمجھ رہا، گناہ کبیرہ کو حرام سمجھ رہا، برائیوں کو غلط سمجھ رہا، نیکیوں کو ضروری سمجھ رہا، فرائض کو فرض سمجھ رہا، ادائیگی کو ضروری سمجھ رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو دل سے بھی مان رہا ہے، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر وہ گنہگار ہے، یعنی نیکیاں نہیں کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوں گا، گنہگار ہوں گا وہ۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی وجہ سے، انک امرؤ فیک جاہلیت، ایک صاحب سے آپ فرمائیں بے شک تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے حضور فرمائیں کہ جاہلیت ہے، کافر ہے بلکہ نہیں فرمائیں۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 116۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک اور کفر کے علاوہ جو ہے ان تمام چیزوں کو اللہ معاف فرمائے گا جس کے لیے چاہے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہو رہا کہ کفر اور شرک سے اگر کوئی بچ گیا، بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہے، تو اللہ اس کو معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا یہ اختیار ہے، یہ نہیں بول سکتے کہ ہر ایک کو معاف کر دیں گے اللہ، جس کو چاہے معاف فرما دے، اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی۔ مفتی صاحب، میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو چاہے معاف کر دے گا، جو کفر شرک نہیں کرا، نہ شرک کیا ہے نہ کفر کیا ہے، لیکن بہت بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جسے چاہے معاف کر دے، شرک اور کفر جو نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولو بالفرض جو شرک اور کفر نہیں کرے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی نہ کرے تو وہ اپنے گناہوں کے مطابق دوزخ میں سزا پا کر پھر جنت میں ایک دن ضرور وہ داخل ہوگا۔ یہ تو یعنی ہمیشہ کافروں جیسا دائمی دوزخ میں رہیں گے، ایمان والا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ تو کئی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری مرحلہ، جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث گزری، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال دو۔ ان دونوں بابوں میں مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں شوہر کی ناشکری کا بیان تھا، یعنی شوہر کی ناشکری اگر کی جائے تو اس پر کیا عذاب ہے، شوہر کے کفر کا، ناشکری کا بیان تھا، اور اس باب میں اللہ کے کفر کا بیان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفر کے دو معنی ہیں، ایک ہے معنی ایمان کی ضد، ایک ایمان کا اپوزٹ جو لفظ ہے وہ ہے کفر،
انکار کرنا، اللہ اس کے رسول کے انکار کا نام کا انکار کرنے کا نام ہے کفر. اور ایک معنی ہے ناشکری کرنا. ناشکری کے معنی اگر لیا تو کافر نہیں ہوں گے، یعنی فلاں آدمی کفران کر رہا ہے، بھائی کفران نعمت بولتے اس کو. ناشکری کے معنی میں لیا تو ان کافر نہیں ہوں گے. ناشکری کرا کوئی گنہگار ہوں گا لیکن کافر نہیں ہوں گے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ بیوی اگر شوہر کی ناشکری کرے گی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کی نافرمانی کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر کوئی بڑا گناہ ہے تو عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا ہے، ناقدری کرنا ہے، یہ کہنا کہ تم نے کوئی میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے حضور فرمائے اکثر عورتیں جہنم میں رہیں گی. ابھی یہ حدیث گزری ہے. تو اس کے بعد یہ حدیث لا رہے ہیں کہ کفر باللہ، اللہ کا انکار کرنا، یہ بھی جہنم میں لے جائیں گے. تو کفر اور شرک سے جو بچا رہا وہ جنتی ہے، یعنی انجام کے اعتبار سے آخر کار وہ جہنم میں تو ہمیشہ نہیں رہیں گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے، بشرطے کہ موت کے وقت اس کے دل میں ایمان، بس یہ دیکھا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. حدیث نمبر 30. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدبی عن المعروری قال لقيت ابا ذر بالربزة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. حدیث نمبر 30. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن حرب نے ہم کو حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی واصل احدب سے، وہ معرور سے روایت کرتے ہیں. قال انہوں نے کہا میں ربضہ مقام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا. ان پر بھی حلہ تھا، ایک جوڑا اچھا عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، اور ان کے غلام پر بھی ویسا ہی حلہ تھا. دونوں کے غلام اور آقا کے کپڑے سیم ہیں. میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو برا کہا تھا، میں نے اس کو اس کی ماں سے عار دلایا تھا، یعنی تو فلاں عورت کا بیٹا ہے. بہرحال تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے اس کو اس کی ماں سے عار دلایا ہے؟ تم ایسے شخص ہو کہ تم میں جاہلیت کی خصلت، یعنی کسی کے خاندان کو گنتے رہے، کسی کے باپ دادا کو نواز دے رہے. تو حضور فرمانے کہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یعنی کسی کو عار دلا کے تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں خاندان سے، تو حضور اس کو فرمائیں گے جاہلیت نہیں. تمہارے خادم، تمہارے خدام، تمہارے جو غلام ہیں، نوکر ہے، تمہارے بھائی ہے، یعنی بھائی کا درجہ دو ان کو. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت کر دیا ہے. بس جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اس کو وہ کھلائے، تو وہ اس کو وہ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، یعنی اس کے زیر نگرانی، اس کے ماتحت کام کر رہا ہے. یعنی کوئی امپلائی ہے، امپلائر کے ماتحت ہے، کوئی نوکر ہے، سیٹ کے ماتحت ہے. تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ جو کوئی شخص جس کے ماتحت ہو تو وہ جو آقا ہے، جو اس کا جو مالک ہے، جو اس کا سربراہ ہے، وہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے. خود اچھا کھا رہا اس کو خراب چیزیں کھلا رہا ہے، ایسے نہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ حقوق میں ان کو برابری عطا کرو، یعنی مزدوروں کے اور غلاموں کے حقوق کا آپ تحفظ فرمائیں. اس کو وہ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اس کو وہ پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان کو اس کام کا مکلف نہ کرو جو ان پر دشوار ہو. حد سے زیادہ کام لے رہے ہیں، حضور فرمائے یہ بھی ایسا ہی مت ہو. اور اگر تم ان کو ایسے کام کا مکلف کرو، تکلیف دو جو ان پر دشوار ہو، تو ان کی مدد کرو. زیادہ بوجھ ڈال دے رہے ہیں، اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا، تو فرما رہے ہیں کہ آقا اس کا ساتھ دے. اللہ اکبر. اسلام کا نظام دیکھیے. آج پوری دنیا میں مزدوروں اور غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے. حدیث پاک حضور 1400 سال پہلے فرما دی کہ ان کو وہی چیز دو جو تم اپنے لیے پسند کر دو، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی وہ بھی انسان ہی ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. مزدور پیشہ یا غریب لوگوں کو تم معمولی سمجھ کر ان کو حد سے زیادہ تکلیف مت دو. ان کو وہی کھلاؤ جو تم اپنے لیے پسند کر دو، ان کو وہی پہناؤ جو اپنے لیے پہننا پسند کر دو. اب ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. مگر اس میں جو ہے ابھی جو حدیث مبارکہ گزری ہے
کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں تم وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ تو دیگر احادیث مبارک ایسی آئی ہیں، مگر یہاں پر یہ ہے کہ تم جو پہنتے ہو اپنے خادموں کو، نوکروں کو، جو تمہارے ماتحت ہیں تم ان کو وہی پہنو، تم جو کھاتے ہو تم انہیں وہی کھلاؤ۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ارب پتی، کروڑ پتی جو سیٹا ہوتے ہیں، جو بڑے تاجر حضرات ہوتے ہیں، تو وہ تو بڑی بڑی نامور کمپنیوں کے ایک فی میٹر کپڑا جو ہے 2000-3000 کا ہوتا ہے، اور جو ہے جب اپنے لیے تو بہت مہنگے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، اور جب نوکروں کو دینے کی باری آتی ہے، غلاموں کو دینے کی باری آتی ہے، ان کی مدد کرنے کی باری آتی ہے، تو نہایت ناقص کوالٹی یعنی بیکار قسم کا کپڑا وہ اپنے نوکروں کو جو ہے پہننے کے لیے دیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کی نیت سے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ یہاں اللہ کے رسول آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تم جو پہنتے ہو وہ اپنے نوکروں کو پہناؤ جو تمہارے ماتحت ہیں، تم جو کھاتے ہو تم وہ اپنے نوکروں کو کھلاؤ، وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ یہ تو آرڈر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو پیغام، جو دین لے کر آئے ہیں، یہ پورے روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی مذہب تھا نہ کوئی ہے نہ ہوں۔ تو ہر جگہ ہم جو اگر تعلیمات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور ہر موقع پر انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی تعلیم دی، یعنی اس کے گریڈ کو یا دنیاوی حالت کو مت دیکھو، چاہے وہ مزدور ہو یا غریب ہو، کچھ بھی ہو، وہ انسان تو ہے، انسان ہونے میں تمہارے ساتھ برابر ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، تو لہذا اس کی مجبوری اور لاچاری کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر تم اس کی جگہ پہ ہوتے اور وہ تمہاری جگہ ہوتا اور تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ تو ہر جگہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج جو معاملہ ہو رہا ہے مزدوروں کے ساتھ اور خدمت کرنے والوں کے ساتھ، بالکل ان کے حقوق کو کچل دیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ اچانک نوکریوں سے نکال کر ان کو برطرف کر دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پوری کائنات کے لیے ایک رحمت ہے، خاص طور پر کیونکہ دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو مزدور پیشہ وغیرہ ہیں، اکثر لوگ معاشی تنگی سے دوچار ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم ان کو اس چیز کا احساس مت دلاؤ، ان کو اپنے بھائی جیسا سلوک کرو۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک غیر آدمی جب کوئی آپ کے پاس اگر خادم بن گئے ہیں، آپ کے پاس نوکری کر رہا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ بدرجہ اولا حسن سلوک کرنا ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ بدرجہ اولا حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ تو بدرجہ اولا بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو کام کرنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کافر بھی کوئی مسلمان کے پاس کام کر رہا ہے، غیر مسلم، تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم۔ تو اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں انسانیت کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ انسان مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، انسانیت کی بنیاد پر حسن سلوک کیا جائے۔ اور اخلاق کے جو درجات ہیں بتا رہے ہیں کہ گفتار، اپنے ماتحت کمزور لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات کرنا، یہ انسان کے شریف ہونے کی نشانی۔ کوئی کمزور ہے اس کے ماتحت ان جو چاہے اس کو بول رہا ہے تو یہ اس کی بدمعاشی کی علامت۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ کسی یعنی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی انسان کے اچھے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ ان اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اچھا اگر ہے تو سمجھنا کہ وہ انتہائی شریف انسان ہے۔ اور اس میں بتا رہے ہیں کہ گفتار بھی اچھی ہو، گفتگو بھی اچھی ہو، زبان کا بھی اچھا استعمال ہو، اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، کھلانے پلائے جانے والی چیزیں، اس میں بھی حسن سلوک کو اختیار کریں، اچھی چیز پیش کریں۔ لباس بھی اگر دے رہے ہیں تو معمولی نہ دیں، دے رہے ہیں تو اچھا دو، ورنہ نہ دیں۔ معمولی کپڑا ہرگز نہ دیں، ایسا کپڑا کہ اگر وہی کپڑا اس کو دیا جائے تو یہ پہننے کے لیے اختیار یعنی ہدیہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسی چیز دینے سے منع کیا گیا۔ معاصی، جاہلیت اور شرک کے معنی اور اس کے باب میں اس باب کی گزرے ہوئے باب سے مناسبت۔ معاصی کے معنی کیا ہے؟ اس باب کا عنوان ہے معاصی، اور یہ معصیت کی جمع ہے، معصیت جمع معاصی۔ لغت میں اس کے معنی ہے نافرمانی، نافرمانی کرنا، اور شرع میں اس کے معنی ہے واجب کے ترک سے یا مکروہ کے ارتکاب سے شارع کی مخالفت کرنا۔ یہ کبائر اور صغائر سے عام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ واجب کو کوئی شخص چھوڑ دیا، واجب
کسی واجب یا فرض کو چھوڑ دیا تو یہ بھی معصیت نافرمانی ہے. یا مکروہ کام کیا یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنا، گناہ کرنا یا فرض یا واجب کو چھوڑنا یہ معصیت میں شامل ہے، نافرمانی. اور اس عنوان میں جاہلیت کا ذکر ہے. اس کے معنی ہے اسلام سے پہلے فطرت کا جو زمانہ ہے، اسلام کی آمد سے پہلے جو زمانہ گزرا اس کو جاہلیت بول. اور اس باب میں شرک کا ذکر ہے. شرک کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب یا قدیم ماننا، واجب الوجود یا قدیم ماننا، یا اس کی کسی صفت کو مستقل بالذات ماننا، یا اس کی کسی صفت کو غیر اللہ میں مستقل ماننا، مستقل بالذات ماننا، یا اس کو عبادت کا مستحق سمجھنا. یہ شرک ہے. یعنی کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک کرنا یا اللہ کی صفت میں شریک کرنا، یہ دونوں بھی شرک ہے. اب یہ ذات اور صفت کی ذات سے مراد یہ ہے کہ بھئی اللہ کی ذات جیسی ہے ویسی ذات کسی اور کو مانا تو شرک ہے. اللہ کی ذات جیسی ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے نا، ابھی ہر ابتدا سے پہلے پیدا ہونے سے پاک ہیں. ہر چیز سے پہلے اللہ موجود ہے. هو الاول، وہی اول ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ایسا کسی اور کو سمجھ رہا ہوں کہ فلاں شخص بھی ایسا ہی ہے جیسا اللہ ہے تو یہ شرک ہے. نعوذ باللہ. ویسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جیسا اللہ ہے ویسا کوئی بھی نہیں ہے. بے شک. اور صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسی ہے ویسی صفت بعینی دوسرے میں اگر مانا تو یہ شرک ہے. جیسے سننا اللہ کی صفت ہے، مخلوق بندہ بھی سن رہا، اللہ سن رہا ہے، فلاں بندہ سن رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہوا ہے. شرک کب ہوگا؟ ہے اللہ جیسا سن رہا ہے، فلاں بندہ ایسا سن رہا ہے اگر کوئی کہے تو وہ مشرک ہوگا، کیونکہ اللہ کا سننا لامحدود ہے. بے شک. اور اللہ کا سننا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور بندے کا سننا محدود ہے. بندہ اتنا ہی سن سکتا ہے جتنا اللہ سنانا چاہے. بے شک. بندہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے نہیں سن رہا تھا، جب پیدا ہوا، جب اللہ تعالیٰ سننے کی صلاحیت دیا تو وہ سن رہا ہے، اور اسی وقت تک سنے گا جب تک وہ زندہ رہے، جب تک اللہ اس کو سنانا چاہے. تو اللہ کے سننے میں بندے کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طرح تمام صفات میں غور کر لی. اللہ دے رہا ہے، اللہ کا دینا جیسا ہے ویسا کوئی نہیں دے سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ جیسا دے رہا ہے فلاں بندہ بھی دے رہا ہے تو وہ مشرک ہو گیا. یہ ذہن میں رکھیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دینا ہے، عطا کرنا ہے، وہ اللہ کا ذاتی ہے، ذاتی ہے اور لامحدود ہے. بندوں کو اختیار دیتا ہے دینے کا، وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے دے رہے ہیں. بس اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے میں سے وہ دے رہے ہیں. یعنی وہ اپنی ذات سے نہیں دیتے. اللہ جو دیتا ہے وہ اپنی ذات سے دیتا ہے. اللہ اپنی خودی سے دے رہا ہے. کسی کا عطا ہی نہیں، بندوں کا عطا ہی ہے اگر وہ دیتے ہیں. بس ہر جگہ یہ تصور رکھیں. اب مدد کا مسئلہ ہے. مدد اللہ جیسی کرتا ہے ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا مدد کرنا ذاتی ہے اور مستقل ہے اور لامحدود ہے، اور بندے اپنی خودی سے مدد نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کی عطا سے، اللہ اگر ان کو یہ طاقت دے کہ وہ کسی کی مدد کرے تو وہ اللہ کی عطا سے وہ مدد کر رہے ہیں، اپنی خودی سے نہیں. تو ہر جگہ یہ تصور رکھیں. تو اب بعض لوگ اس میں ایک ناواقفیت کی وجہ سے، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا حقدار سمجھنا تو وہ بھی شرک ہے. تو شرک کے تین پہلو ہوں گے. ایک شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی العبادہ ہے. یعنی اللہ کی ذات کی طرح کسی اور ذات کو مانے تو وہ بھی مشرک ہو گیا. اللہ کے صفات کی طرح کسی کے اندر صفات مانے تو وہ بھی مشرک ہے. اور اللہ کی عبادت کی طرح کسی اور کو عبادت کا اگر مستحق سمجھے تو وہ بھی مشرک ہے. تو اب اس میں یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. بعض صفات اللہ تعالیٰ بندوں کو عارضی عطا فرمائے، جیسے علم ہے، اللہ بھی علیم ہے، اللہ جانتا ہے، بندے بھی جان رہے ہیں. تو کیا یہ شرک ہوا؟ شرک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا شرک؟ کیونکہ اللہ کا جاننا ذاتی ہے، اپنی خودی سے جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بتایا نہیں. اور اللہ کا جاننا لامحدود ہے، کوئی حد ہے ہی نہیں، اس کی لمٹ ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان، کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی اس کی حد بیان بھی نہیں کر سکتا. اور بندے جو جان رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ ان کو علم عطا کیا تو جان رہے ہیں. اللہ اگر عطا نہ کرے تو وہ نہیں جان سکتے. بے شک. اور اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ عطا کیا. تو اب اس میں شرک نہیں ہے. اللہ کی طرح ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہر چیز میں اگر اللہ کی طرح سمجھے دوسروں کو تو یہ شرک ہے. اللہ کی طرح نہیں سمجھ رہے بھائی. اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے.
مخلوق مخلوق ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر یہ تصور ہے تو یہ شرک نہیں. اور یا اس میں یہ تصور رکھا. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں بندہ اتنے پیسے دے دیا، تو یہ شرک نہیں ہوگا. جی ارے غیر اللہ کو آپ عطا کرنے والا سمجھے، ویسا نہیں ہے. حقیقت میں اللہ ہی دیا بندے کے ذریعے. یہ بندہ جو دیا ہے اللہ کی توفیق سے دیا. تو عرف عام میں بولنے کا مطلب یہ تھا کوئی ولی دے دیے تو یہ شرک نہیں ہوا. ولی دے رہے ہیں اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں. تو عرف عام میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی ولی اپنی خودی سے نہیں، اللہ ان کو توفیق دیا، اللہ کے حکم سے وہ دے رہے ہیں، اللہ کے چاہنے سے دے رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوا. جی مفتی صاحب ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے. تو یہاں پر یعنی جو نہ جاننے والی جتنی باتیں ہیں، جو نہ جاننے کا جو تصور ہے، اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے وہ تصور ہی کو ختم کر دیا. یعنی پیارے نبی کو وہ باتیں بتا دی ہیں جو نہ جانتے، یعنی ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو اب اس میں معلوم یہ ہوا کہ میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری اصلاح فرمائیے اس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جاننا ہے وہ ذاتی ہے، وہ خود سے ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بتایا. اور نبی جو جان رہے ہیں تو وہ نبی کا اپنا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کے بتانے سے وہ جانتے ہیں. لیکن جو کچھ نہیں جانتے ہیں کوئی بھی، وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں. یعنی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے. تو کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ اس کی تشریح علماء فرما دی. گمراہ فرقے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی اللہ جتنا جانتا ہے اتنا اگر پیارے نبی بھی اتنا اگر جانتے ہیں تو گویا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ جتنا جانتا ہے کائنات میں اتنا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کے برابر اگر ہم کسی کو ٹھہراتے ہیں تو یہ شرک ہے، گمراہ فرقے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے بتانے سے جان رہے ہیں نا، اللہ کے رسول خود سے نہیں جانتے. تو یہ کیسے شرک ہوا؟ اس میں دو مسئلے دیکھیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی خودی سے کوئی چیز جان نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے. اور یہ بات بھی ہے کہ کائنات میں مطلق جو علم ہے اللہ کا ہے، سب سے زیادہ علم لامحدود کتنا ہے یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کا علم عطائی ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم عطائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی عطا نہیں کیا، اللہ اپنی خودی سے جانتا ہے، ذاتی علم ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ کا علم قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں سب کو اپنا اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے. لیکن انبیاء کو سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ عطا کیا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ علم حضور کو عطا کیا گیا. تو کتنا عطا کیا اس کی کوئی حد بتا نہیں سکتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے، نبی ہی بہتر جانتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھی. اور دوسری چیز یہ ہے حدیث پاک میں نبی کا جو علم ہے عطا ہی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور نبی کا علم پوری مخلوق سے زیادہ ہے، اللہ کے علم سے کم ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اس کی مثال بتائی گئی. حضور فرماتے ہیں کہ تمام کائنات، تمام مخلوق، تمام انبیاء، تمام مخلوق کا علم نبیوں کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ سمندر میں ایک چڑیا اگر سمندر میں اگر چونچ مارے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے. ایک مرتبہ اگر چونچ مارے تو اس کی چونچ میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پوری کائنات کا، پوری دنیا کے لوگوں کا علم ہے. اور انبیاء کا علم وہ سمندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمائیں کہ تمام انبیاء کا علم میرے علم کے مقابلے میں، حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا ہے جیسا کہ اس چڑیا چونچ مارنے کے بعد اس کی چونچ میں جتنا پانی آتا ہے سمندر میں سے، اور وہ سمندر حضور کا علم. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم ایسا ہے جیسا کہ اس چڑیا سمندر میں اگر چونچ مارے تو اس کی چونچ میں جتنا پانی آتا ہے. اللہ کا علم سمندر بلکہ اس سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں بنیادی عقیدہ ذہن میں رکھیے. اللہ کی ذات اور صفات محدود نہیں ہے، کوئی حد نہیں بتا سکتا. یہاں پہ ختم. بول محدود ہوتے ہی مخلوق اور خالق فرق ہی کہاں رہا. اللہ لامحدود ہے، اس کی ذات لامحدود، اس کی ہر صفت لامحدود ہے، تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اس میں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کائنات میں مطلقاً پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم
لامحدود علم اور قدیم علم اور ذاتی علم اللہ کا ہے۔ اب اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم انبیاء کا ہے، انبیاء میں سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور انبیاء کا علم اور پوری کائنات مخلوقات کا جو علم ہے وہ عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم عطائی ہے، محدود ہے اور حادث ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، لامحدود ہے اور قدیم ہے۔ یہ عقیدے کو ذہن میں رکھیں۔ اہل سنت کے نزدیک کوئی شخص معصیت کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوگا، اور معتزلہ کے نزدیک ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان اگر گناہ کرے ایمان سے خارج نکل گیا ہو رہا ہے، لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، ایمان سے نکل گیا کافر بھی نہیں ہوا، بیچ میں ہے، جیسے مسجد سے نکل گیا گھر میں بھی نہیں پہنچا، دونوں کے بیچ میں رستے میں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایمان اور کفر دو ہی چیزیں ہیں، ایمان سے نکل گیا تو اب ختم، کافر ہی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو لیکن یہ لوگ منزلتن بین المنزلتین بولتے لوگ، دو درجوں کے درمیان تیسرا درجہ مان رہے ہیں، ویسا نہیں ہے اسلام، یا تو مسلمان ہوں گا یا تو کافر ہوں گا کوئی بھی۔ لیکن اہل سنت جمہور علماء کے پاس یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، ایمان پر ہی قائم رہتا ہے، لیکن گنہگار ہوں گا۔ اور خوارج کے نزدیک وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ خارجیہ جو فرقہ ہے، خارجی فرقہ، ان کے پاس کیا ہے بھئی گناہ کبیرہ کرتے ہی کافر ہو جاتا ہوں۔ امام بخاری کا اس باب سے مقصد خوارج اور معتزلہ کا رد کرنا ہے، اور اس باب میں اور گزرے ہوئے باب میں یہ مناسبت ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں شوہر کی نافرمانی کا ذکر تھا، اور وہ بھی معصیت ہے۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا مختصر تعارف۔ ابو ایوب سلیمان بن حرب الازدی البصری، شعبہ بن حجاج، یہ دو راوی ایسے ہیں جن کا ذکر تذکرہ گزر چکا ہے۔ واصل بن حیان الاسدی الکوفی، یہ کبڑے تھے۔ یحییٰ بن معین نے کہا یہ ثقہ معتبر راوی ہے۔ ابو حاتم نے کہا بہت سچے اور حدیث کی صلاحیت رکھنے والے، یہ 127 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ ائمہ ستہ یعنی صحاح ستہ کے جو محدثین نے، انہوں نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ المعرور بن سوید ابو امیہ الاسدی الکوفی، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے واصل اور اعمش وغیرہ نے احادیث کو سنا ہے۔ اعمش نے کہا میں نے ان کو 120 سال کی عمر میں دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے۔ یحییٰ بن معین اور ابو حاتم نے کہا یہ ثقہ ہیں۔ ائمہ ستہ نے، صحاح ستہ کے محدثین نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ الغفاری ہے، یہ اسلام لانے والوں میں چوتھے یا پانچویں تھے۔ یہ مکے میں آ کر مسلمان ہوئے، پھر اپنی قوم کے شہروں میں چلے گئے اور وہیں رہے حتیٰ کہ بدر، احد، خندق، یہاں تک کہ جنگ بدر، جنگ غزوہ احد اور خندق کے معرکے، خندق کے گزر گئے، پھر مدینہ آ گئے، پھر تا حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان کے مناقب بہت ہیں اور ان کا زہد مشہور ہے۔ ان کا مذہب یہ تھا کہ انسان کے اوپر اس کی ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنا، جمع کرنا، ان کا مذہب یہ تھا کہ انسان کے اوپر اس کی ضرورت سے زائد مال کو جمع کرنا حرام ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 281 احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری ان سے 2 حدیثوں کے ساتھ منفرد، امام بخاری ان کے ساتھ صرف 2 ہی حدیثیں بیان کی، ان کی 2 ہی حدیثیں بیان کی، اور امام مسلم 17 احادیث کے ساتھ منفرد ہیں، یعنی صرف امام مسلم ہی ان کے 17 احادیث بیان کی۔ ان سے بہت سے صحابہ نے احادیث روایت کی ہے، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور بکثرت تابعین ہیں زیادہ۔ یہ ربضہ میں، مقام ربضہ میں 32 ہجری میں وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لغوی معنی اور بعض شرعی احکام، اس حدیث میں ربضہ کا ذکر ہے۔ یہ مدینے سے 3 مرحلے دور ایک جگہ ہے، مدینے سے 3 مرحلے کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ فید اور مکے کی راہ پر، راستے پر ذات عرق کے قریب ایک گاؤں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اسی جگہ پر مدفون ہے۔
اور اس حدیث میں حلا کا ذکر ہے، یعنی دفن کیے گئے، ان کی مزار ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں حلا کا ذکر ہے، ایک قسم کی 2 چادروں کو حلا کہتے ہیں، 2 چادریں، ایک جوڑا سمجھو۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو برا کہا تھا اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ عار دلا دیا تھا، یعنی اس کی ماں کو عیب لگایا تھا۔ وہ شخص حضرت بلال تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت بلال۔ اور حضرت ابو ذر نے ان کو کہا تھا اے حبشیہ کے بیٹے۔ اس حدیث میں نوکروں اور خادموں کو برا کہنے سے منع فرمایا اور کسی کے ماں باپ کو عیب لگانے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اپنے باپ دادا پر فخر کرنا بھی ممنوع، جاہلیت کی علامت فرمایا۔ اور نوکروں اور خدام کو وہ کھانا کھلائیں جو خود کھاتے ہوں، اور لباس وہ پہنائیں جو خود پہنتے ہوں، اور ان کو اپنا بھائی کہیں اور ان سے سخت مشکل کام نہ کرائیں۔ اسلام میں غلامی کا چلن ختم ہونے کی تفصیل۔ اسلام ابتدائی دور میں غلامی وغیرہ تھی، اسلام آگے غلامی کو ختم کر دیا۔ چونکہ اس حدیث میں غلام کا ذکر آیا اس لیے ہم غلام اور باندیوں کی مختصر وضاحت کر رہے ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے، اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری دنیا میں یہ رواج تھا کہ جب 2 فریقوں میں، 2 جماعتوں میں جنگ ہوتی تو جس فریق کو، جس جماعت کو جنگ میں شکست ہوتی تو اس کو میدان جنگ میں مخالف فریق کے جو مرد اور عورتیں گرفتار ہوتی، ان مردوں کو غلام بنا لیا جاتا اور عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا۔ یعنی جو جماعت ہار جاتی ہوئی، جو قوم ہار جاتی، اس کے لوگوں کو، مرد آدمیوں کو غلام اور عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں بھی اس طریقے پر عمل ہوتا رہا۔ پھر جنگی قیدیوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائیں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ سورہ محمد آیت نمبر 4۔ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم ان کا اچھی طرح خون بہا دو تو قیدیوں کو مضبوط باندھ لو، پھر ان پر خود احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کافر ملک نے مسلمان قیدیوں کو غلام بنایا ہو تو مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ بھی کافر قیدیوں کو غلام بنا لے۔ یعنی کوئی ملک ایسا ہے جو کافروں کا ہے، کافروں کی، وہ مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اگر غلام بنا لیے، مسلمان قیدیوں کو، تو اسلامی ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں جو کافر ہیں وہ مسلمان ان کافروں کو، کافر قیدیوں کو غلام بنا سکتے ہو۔ اور اگر انہوں نے مسلمان قیدیوں کو غلام نہ بنایا ہو بلکہ قید کر لیا ہو اور وہ ان کی رہائی کے عوض اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرے بدلے میں، تو ہمیں تبادلے میں جنگی قیدی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جن کو غلام بنایا جا چکا ہے ان کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید کی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے۔ پھر ان کو آزاد کرنے کی بہت صورتیں رکھی ہیں کہ قتل خطا کے کفارے میں غلام کو آزاد کر دیا جائے، قسم توڑنے کے کفارے میں غلام کو آزاد کر دیا جائے، کفارے زہار کے کفارے میں غلام کو آزاد کر دیا جائے، روزہ توڑنے کے کفارے میں غلام آزاد کر دیا جائے۔ نیز غلام کو آزاد کرنے میں بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو آزاد کیا، کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں، آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اس کے ہاتھ کے بدلے میں اس کے ہاتھ کو، اس کے چہرے کے بدلے میں اس کے چہرے کو، اس کے دل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آزاد فرمائے گا جہنم کے عذاب سے، آگ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کوئی اگر جیل میں بنے کوئی مسلمان ظلمن، کوئی اگر اس کو چھڑا دیا پیسہ وغیرہ خرچ کر کے یا اس کی قانونی کارروائی کرے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اسلام کے ان احکام کی وجہ سے اب مسلم دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ باب ہے، اگر مؤمنین کی 2 جماعتیں آپس میں جنگ کریں تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو مومن فرمایا۔ 2 مسلمان لڑ رہے ہیں، اس میں ادھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، دوسری طرف لڑنے والے دونوں طرف مسلمان ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دونوں کو مسلمان فرما رہا، یہ لڑنے والے وہ لڑنے والے۔ تو لڑنا آپس میں کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافر نے فرمایا ایمان پر ہی باقی ہو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔
یہ چیز ذہن میں رکھیے. جنگوں کی وجہ سے بھی کوئی کافر نہیں ہوگا. کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ لی, ایک کو مسلمان دوسرے کو کافر نہیں بولتا, دونوں طرف بھی مسلمان ہی ہے. یہ چیز کو ذہن میں رکھیں. اس باب سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل قتال کو مؤمنین فرمایا, جنگ کرنے والوں. حالانکہ اہل قتال مرتکب کبیرہ ہیں, آپس میں جنگ کرنا حرام ہے نا بھائی, مسلمانوں کے لیے گناہ ہے, گناہ کر رہے ہیں تو گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ مومن فرماتا. مؤمنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ادھر بھی مومن ہے ادھر بھی مومن ہے, دونوں کو مومن ہی فرما رہا اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. یہ عقیدے کو ذہن میں رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی غلط فہمی کی وجہ سے لڑ لے رہے ہیں لوگ, تو یہ نہیں کہ بھائی انہوں اچھے ہیں انہوں غلط ہے, ایسا نہیں بولتے. دونوں بھی ایمان پر قائم ہے بولنا چاہ رہے ہیں. کئی واقعات ایسے پیش آئے. ان دونوں بابوں میں مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں اللہ کے ساتھ کفر کا بیان تھا, اللہ کا انکار کرنے کا بیان تھا, اور اس باب میں اللہ کی معصیت کا ذکر ہے, نافرمانی کا ذکر ہے. یعنی آپس میں لڑنا نافرمانی ہے نا. تو نافرمانی کی وجہ سے گنہگار ہوں گا لیکن کافر نہیں ہوں گا مسلمان. حدیث نمبر 31. حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب و یونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکرة فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبد الرحمن بن مبارک نے حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا ہم کو حماد بن زید نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ایوب نے حدیث بیان کی. ایوب نے اور یونس سے حسن سے, وہ احنف بن قیس سے روایت کرتے ہیں. احنف بن قیس نے انہوں نے کہا میں اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے گیا تو مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. بس مجھ سے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے, تو میں نے کہا میں اس شخص کی مدد کروں گا. انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے. بس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے, قاتل کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ قتل کر رہا ہے, بس مقتول کے دوزخی ہونے کا سبب کیا ہے, اس میں مقتول کا کیا قصور ہے, جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں. فرمایا تو آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا. یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم, سنن ابی داود, سنن نسائی میں, سنن بیہقی میں, شرح السنہ, صحیح ابن حبان, حلیۃ الاولیاء, مسند احمد میں. حدیث مذکور کے رجال روات کا مختصر سا تعارف, یعنی جو حدیث ذکر کی گئی ہے بیان کی گئی اس میں جو راوی آئے ہیں ان کا ذکر ہے. عبد الرحمن بن مبارک بن عبداللہ العیثی, یہ وہب بن خالد اور حماد بن زید وغیرہما سے روایت کرتے ہیں, اور ان سے امام بخاری, ابو زرعہ, امام ابو داود اور ابو حاتم روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت سچے ہیں. یہ 229 ہجری میں وفات پائے. حماد بن زید البصری, انہوں نے ثابت بنانی, ابن سیرین اور کثیر بہت سے محدثین راویوں سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے محدثین سے, اور ان سے ابن مبارک, یحییٰ القطان روایت کرتے ہیں. عبد الرحمن بن مہدی نے کہا اپنے زمانے میں چار شخص امام تھے. سفیان ثوری کوفہ میں, امام مالک حجاز میں, اوزاعی ملک شام میں, حماد بن زید بصرہ میں. یہ 81 سال کی عمر میں سن 179 ہجری میں وفات پائے تھے. ان سے ائمہ ستہ نے روایت کی. صحاح ستہ کے جو ائمہ ہیں محدثین مصنفین انہوں نے ان سے روایت کی. ایوب السختیانی, ان کا تعارف گزر چکا ہے. یونس بن عبید بن دینار البصری, انہوں نے حضرت انس بن مالک, حسن بصری اور محمد بن سیرین کی زیارت کی, اور ان سے سفیان ثوری اور حماد نے روایت کی. امام احمد اور یحییٰ نے کہا یہ ثقہ ہیں, اور ان سے ائمہ ستہ نے روایت کی. صحاح ستہ کے محدثین اور ائمہ نے روایت کی. یہ 100 معتبر ہیں. یہ 139 ہجری میں وفات پائے تھے. ابو سعید حسن بن حسن الانصاری البصری, ان کے والدہ کا نام الخیرہ تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی. اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال رہ گئے تھے. ان کی ماں کبھی کہیں چلی جاتی اور یہ ان کے پیچھے روتے تھے. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ ان کو بہلانے کے لیے
اپنا بستان ان کے منہ میں دے دیتی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کی ماں آ جاتی، لیکن حسن بصری حضرت ام المؤمنین کا دودھ پیتے رہتے تھے، ان میں جو فصاحت اور برکت تھی وہ انہی کی برکت سے تھی۔ حسن بصری نے وادی القرا میں پرورش پائی۔ الحسن نے کہا ہم خراسان کے جہاد میں گئے اور ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 صحابہ تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس، حضرت سمرہ اور قیس بن عاصم صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ الفضل بن عیاض نے ہشام میں حسان سے پوچھا حسن نے کتنے صحابہ کو پایا؟ انہوں نے کہا 130 صحابہ کو۔ محمد بن سیرین نے کہا 30 صحابہ کو حسن کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع صحیح نہیں ہے۔ ابن معین نے کہا حسن نے حضرت ابو بکرہ سے سماع کیا ہے، یعنی سنا ہے احادیث کو، نہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو زرعہ سے سوال کیا گیا کیا حسن نے بدری صحابہ میں سے کسی سے ملاقات کی؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے ان میں سے بعض کو دیکھا ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا حسن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں دیکھا ہے، پھر حضرت علی کوفہ اور بصرہ چلے گئے اور اس کے بعد حسن نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ ابو زرعہ نے کہا حسن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا، نہ ان کو دیکھا، اور جس نے حسن کی ابو ہریرہ سے روایت کی اس نے خطا کی، اور نہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا ہے، سنا ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث سنی ہے۔ ابو رجا کہتے ہیں میں نے حسن سے پوچھا آپ مدینے سے کب آئے؟ انہوں نے کہا جنگ صفین میں۔ میں نے پوچھا آپ بالغ کب ہوئے؟ انہوں نے کہا جنگ صفین میں۔ ابن سعد نے کہا حسن جامع، عالم، فقیہ، ثقہ، معتبر، امین، امانت دار، عابد، عبادت گزار، فصیح و بلیغ اور جمیل تھے۔ خصوصاً جب وہ مکہ آتے تو لوگ ان کو تعظیم کے ساتھ بٹھاتے اور لوگ ان کے اطراف جمع ہو جاتے، جن میں طاؤس، عطا، مجاہد اور عمرو بن شعیب تھے۔ پھر وہ ان کے سامنے احادیث بیان کرتے، پھر ان میں سے بات کہتے ہیں ہم نے ان کے مثل کسی کو نہیں دیکھا، 100 ان کے جیسے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا۔ 116 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ائمہ ستہ نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ احنف بن قیس، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کے عہد میں اسلام لائے، حضور کے زمانے میں اسلام لائے، لیکن آپ کی زیارت نہیں کی۔ یہ حضرت عمر کے پاس گئے تھے۔ حسن اور ابن سیرین ان کے لشکر میں تھے۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث سنی اور ان سے حسن نے سنی ہے۔ یہ کوفہ میں 67 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وفات پائے تھے۔ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں میں سے جو جنگ طائف کے قلعے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکرہ صبح میں آ گئے تھے، اس وجہ سے ان کی کنیت ابو بکرہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، ان کا شمار آپ کے آزاد کردہ غلاموں میں ہوتا ہے۔ یہ فضلاء صحابہ اور صالحین میں سے تھے، یعنی بڑے بڑے صحابہ اور نیک لوگوں میں سے۔ عبادت میں بہت کوشش کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے۔ 52 ہجری میں بصرہ میں وفات پائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 132 احادیث روایت کی، ان میں سے 8 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہے، اور 5 احادیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہے، یعنی اکیلے امام بخاری اس کو بیان کی۔ امام مسلم نے 1 حدیث روایت کی ہے، اور ائمہ ستہ نے، صحاح ستہ کے مصنفین اور محدثین نے، ائمہ نے ان سے احادیث کی روایت کی ہے۔ حدیث مذکور پر، یہ جو حدیث بیان کی گئی اس پر اعتراضات کے جوابات۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے اجتہاد سے قتال کیا، جنگ کی تھی، ان میں قاتل اور مقتول تھے اور وہ جنت میں ہوں گے، جیسا کہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں شہید ہونے والے صحابہ۔ حالانکہ اس حدیث میں مطلقاً فرمایا کہ جب 2 مسلمان لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ان مسلمانوں کے متعلق ہے جن کی جنگ کسی اجتہاد پر مبنی نہ ہو، محض ہوائے نفس کی بنا پر ہو، یعنی نفسانی خواہشات کے لیے جو جنگ کریں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور دونوں فریقوں کا موقف شرع اور باطل ہو۔ صحابہ آپس میں جو جنگ ہوئی ان کی، تو یہ حق کے لیے تھی، اور اجتہاد کی بنیاد پہ جنگ کیے لوگ، اپنی ذاتی یعنی اپنے مقصد یا اپنی ذات کے لیے نہیں کی، بلکہ اللہ کے خاطر کیے، دین کے لیے کیے، اور اجتہاد کی بنیاد پر ہی جنگ کی، تو لہذا دونوں طرف کے صحابہ جنتی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ اجتہاد پر مبنی تھی، تو حضرت ابو بکرہ نے حضرت علی کی مدد کے لیے جانے سے کیوں روکا، کیوں منع کیا تھا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکرہ کا یہ منع کرنا بھی اجتہاد پر مبنی تھا، اپنے اجتہاد سے بولے نو۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں، تو اس سے معتزلہ کی تائید ہوتی ہے کہ قاتل اور مرتکب کبیرہ کو دوزخ میں ڈالنا واجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا محمل یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کے عذاب کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان میں سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ نے مقتول کے دوزخی ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، حالانکہ اس کے قتل پر حرص تو گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرام کاری کی حرص اور اس کا ارادہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ یہ ارتکاب حرام سے کم درجے کا ہے، جبکہ وہ مقتول بھی قاتل پر تلوار سے حملہ کر رہا تھا، اور یہ بہرحال گناہ کبیرہ ہے۔ پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مومن فرمایا اور حدیث میں آپ نے دونوں کو مسلم فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ مسلم اور مومن واحد ہے۔ باب نمبر 23، باب ظلم دون ظلم، یعنی بعض ظلم بعض سے کم درجے کے ہوتے ہیں۔ ظلم کے معنی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا یا کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا۔ سابق باب میں، گزرے ہوئے باب میں یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں مسلمانوں کا ناحق لڑنا دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظلم کی کئی انواع اور اقسام ہیں۔ ظلم کبھی شرک کے معنی میں آتا تو وہ بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے فرمائے کہ یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کبھی شرک کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی شرک کو بھی ظلم کہا گیا، اور گناہ کبیرہ کو بھی ظلم کہا گیا۔ تو گناہ کبیرہ کر کے جو ظالم ہوا ہے لیکن ایمان پر اگر وہ قائم ہے تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، جو شرک اور کفر کر کے ظالم بنا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 32، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم نفسه فانزل اللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الولید نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا اور مجھ کو حدیث بیان کی بشر نے، انہوں نے کہا مجھ کو محمد نے حدیث بیان کی شعبہ سے، وہ سلیمان سے، وہ ابراہیم سے، وہ علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت نمبر 82 سورہ انعام کی 82 آیت نمبر، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، پیس ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کے صحابہ نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، یعنی صحابہ یہ سمجھے کہ بھئی ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے، یعنی ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے۔ تو صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ایمان لانے کے بعد ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس سے ظلم نہ ہو، یعنی گناہ نہ ہو، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہے، تو پھر ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ تو حضور فرمائے کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو ایمان پر قائم رہے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائے، یعنی شرک نہ کرے، آخری دم تک، آخری سانس تک ایمان پر قائم رہے، ایمان کی حالت میں ہی اس کی اگر موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے کم درجے کا ظلم کیا ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ظلم کے کئی درجات، بڑا ظلم شرک اور کفر کرنا ہے، اور چھوٹا ظلم کیا ہے؟ اس سے کم درجے کا گناہ کرنا، یہ بھی ایک چھوٹا ظلم ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ترمذی، مسند ابو عوانہ، سنن بیہقی، مسند ابی داؤد الطیالسی، سنن کبریٰ نسائی، مسند ابی اعلیٰ، صحیح ابن حبان میں۔ اس حدیث میں جو راوی مذکور ہے، ذکر کیے گئے، ان کا مختصر سا تعارف۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 2 سندوں سے روایت کیا، اور ان میں کل 8 رجال ہیں، 8 راوی ہو رہے ہیں۔
ابو الولید ہشام بن عبد الملک البصری، شعبہ بن حجاج، ان دونوں کا تذکرہ گزر چکا ہے، ذکر آ چکا ہے۔ بشر بن خالد العسکری، ان سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے احادیث روایت کی، ان کو ثقہ کہا جاتا ہے۔ 253 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ محمد بن جعفر الحذلی، انہوں نے سفیان ثوری اور شعبہ سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے اور ان کی مجلس میں تقریباً 20 سال رہے، اور ان سے امام احمد اور علی بن مدینی اور بندار وغیرہ نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ صدوق ہے، سچے ہیں، اور شعبہ سے روایت میں ثقہ ہے، معتبر ہے۔ یہ 193 ہجری میں وفات پائے۔ سلیمان بن مہران الاسدی الکاہلی، امام بخاری نے کہا یہ 60 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں وفات پائے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کو دیکھا ہے، لیکن ان سے ان کا سماع یعنی سننا، احادیث کو سنا ثابت نہیں۔ انہوں نے ابو وائل، معرور اور مجاہد وغیرہ سے احادیث کا سماع کیا ہے، سنا ہے احادیث کو، اور ان سے ابراہیم تیمی، ثوری اور شعبہ نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابراہیم بن یزید بن قیس الکوفی، یہ اہل کوفہ کے فقیہ تھے، حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے تھے، لیکن ان سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ العجلی نے کہا انہوں نے متعدد صحابہ کو پایا، لیکن کسی سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ یہ ثقات تھے اور اپنے زمانے کے مفتی تھے۔ انہوں نے علقمہ الاسود بن زید، خالد، مسروق اور بہت سے مشائخ سے احادیث کا سماع کیا ہے، سنا ہے۔ ان سے شعبی، منصور اور الاعمش وغیرہ نے سماع کیا ہے۔ الاعمش نے کہا ابراہیم حدیث میں صراف تھے، ماہر تھے، جن دنوں میں فوت ہوئے ان دنوں یہ حجاج سے چھپے ہوئے تھے۔ ان کے جنازے میں صرف 7 نفوس تھے، 7 افراد۔ 58 سال کی عمر میں 96 ہجری میں وفات پائے۔ علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن علقمہ الکوفی، یہ الاسود اور عبد الرحمن بن یزید کے چچا تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کی روایت کی، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث روایت کی، اور بھی متعدد کئی صحابہ سے، اور ان سے ابو وائل، ابراہیم نخائی اور محمد بن سیرین وغیرہم نے احادیث روایت کی۔ ان کی جلالت، عظمت اور توثیق پر سب متفق ہیں، وثاقت یعنی ان کے معتبر ہونے پر۔ ابراہیم نخائی نے کہا علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے۔ یہ 64 ہجری یا 70 ہجری میں وفات پائے۔ امام ابن ماجہ کے سوا باقی ائمہ ستہ نے ان سے احادیث روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کتاب الایمان کے شروع میں آ چکا ہے۔ صحابہ میں عبداللہ بن مسعود نام کے 3 اشخاص ہیں، ایک یہ ہے، دوسرے ابو عمرو الثقفی، تیسرے ہیں غفاری۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں ظلم سے مراد شرک ہے یا عام معصیت، گناہ، ہر تقدیر پر، ہر صورت میں دلائل اور اعتراضات کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ صحابہ نے اس آیت میں ظلم کو اس کے تمام انواع پر محمول کیا، یعنی ہر قسم کا ظلم مراد لیا، نافرمانی، گناہ وغیرہ سب۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے مراد ظلم کی خاص قسم ہے اور وہ شرک ہے۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نفی اس چیز کی جاتی ہے جس کا ثبوت ممکن ہو، اور ایمان کے ساتھ تو شرک کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی، پھر اس کی نفی کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب، ایمان شرک دونوں الگ الگ ضد ہیں نا بھائی، دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملائے، کیا مطلب؟ ایمان کو شرک کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے نا، پھر نفی کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کی نفی کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک کی 2 قسمیں، شرک جلی، شرک خفی۔ شرک جلی کو تو ایمان کے ساتھ آمیزش نہیں ہو سکتی، شرک جلی کی، لیکن شرک خفی کی ایمان کے ساتھ آمیزش ہو سکتی، یعنی ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا۔ شرک جلی کا مطلب اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یہ تو گناہ ہے ہی، یہ اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، لیکن شرک خفی یعنی ریاکاری تو آ سکتی نا ایمان کے بعد، کیونکہ شرک خفی کے معنی ہے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ اور اگر اس آیت کو ظلم کے عام معنی پر محمول کیا جائے، یعنی کوئی بھی ظلم اگر یہ مراد لیں اور وہ معصیت ہے، تو پھر اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کسی قسم کی کوئی معصیت نہ کی ہو،
یا پھر اس سے مراد حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں جنہوں نے کسی قسم کی کوئی معصیت نہیں کی. کوئی بھی نافرمانی اگر مراد لے رہے سے تو انبیاء مراد ہے. اس پر پھر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ پوری آیت کوئی بھی نافرمانی ایمان لانے کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہ کیے ہو، اگر یہ معنی مراد لے رہے ہیں تو عام ایمان والے مراد نہیں ہیں. مراد وہاں پر کون ہے؟ انبیاء ہے. اگر ایمان والے مراد لے رہے ہیں تو وہاں پہ مراد شرک ہے، یعنی ایمان لانے کا شرک نہیں کیے تو ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے جنت ہے، یہ بولنا چاہتے. اس پر یہ بھی اعتراض ہوگا کہ یہ پوری آیت اس طرح ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، کسی معصیت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے امن اور سلامتی نہ ہو اور ان کے سوا کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امن سے مراد ہے کامل امن اور ہدایت سے مراد ہے کامل ہدایت. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامل امن اور کامل سلامتی انبیاء علیہ السلام ہی کو حاصل ہے. اور اگر اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہو تو اس کے معنی یہ ہوگا، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا ہو، خواہ کوئی اور معصیت کی ہو، تو اس کو امن اور سلامتی حاصل ہوگی. تو اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ بعض فساق اور یعنی گناہ کرنے والے، گنہگار، فاجر اور معصیت کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو دوزخ کا عذاب ہوگا، پھر ان کو امن اور سلامتی تو حاصل نہ ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو بھی دوزخ کے دائمی عذاب سے، ہمیشہ کے عذاب سے امن ملے گا، امن اور سلامتی حاصل ہوگی. اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ کو دائمی عذاب نہیں ہوں، جو گناہ کبیرہ کیا ہے ان ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گا. اور اس آیت میں معتزلہ اور خوارج کا رد ہے. معتزلہ خوارج کیا بولتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہیں گا بولتے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے اور عام معصیت کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے. عام معصیت بھی مراد لیں گے تو اس کے معنی الگ ہوں گے. ظلم سے مراد عام کوئی بھی گناہ، ظلم سے مراد شرک لینے پر تو صحیح بخاری حدیث نمبر 32 کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث یہ حدیث ہے. اور ظلم سے عام معصیت مراد لینے پر علامہ عینی نے مسند عبد بن حمید کی یہ حدیث نقل کی، بیان کی. ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر مسلمان ہوا، ایک شخص آگے مسلمان ہوا اور پھر فوراً شہید ہو گیا. تو آپ نے فرمایا یہ شخص ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. یعنی وہ شخص چونکہ ایمان لاتے ہی شہید ہو گیا، اس لیے وہ کسی بھی معصیت سے محفوظ رہا. ایک صحابی آگے پوچھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اسی دوران ایک صاحب آئے، ایمان قبول کیے اور جا کے شہید ہو گئے. تو حضور فرمائے کہ دیکھیے یہ آیت جن لوگوں پر صادق آتی ہے، یہ شخص ان لوگوں میں سے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کو کسی گناہ نافرمانی سے نہیں ملائے، ایمان لاتے ہی فوراً شہید ہو گیا شخص، کوئی گناہ کیا ہی نہیں. باب نمبر 24، باب علامت المنافق، منافق کی علامت کا بیان. باب نمبر 24، منافق وہ شخص ہے جو ایک سبب سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسرے سبب سے نکل جاتا ہے. اس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور زبان سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے. علامات، علامتن کی جمع ہے. علامت اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دوسری چیز پر استدلال کیا جاتا ہے. جیسے دھوئیں سے آگ پر استدلال کیا جاتا ہے، دھوئیں کی دلالت. کہیں اگر دھواں نظر آ رہا ہے تو دھوئیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر آگ ہوگی، آگ کے بغیر دھواں نہیں نکلتا. دھوئیں کی دلالت آگ پر. باب سابق، گزرے ہوئے باب، اور اس باب میں مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں ظلم کی انواع کا ذکر تھا اور اس باب میں نفاق کی انواع کا ذکر ہے، اور نفاق بھی ظلم کی انواع میں سے. نفاق یعنی منافق ہونا یہ بھی ظلم ہے. حدیث نمبر 33، حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سلیمان ابو الربیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے حدیث بیان کی اپنے والد سے. وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ کہے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے بعد رکھائی جائے تو خیانت کرے. اللہ اکبر. یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر ہے تو نفاق کی ایک علامت اس میں ہوں گی.
اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 33 یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن کبریٰ للنسائی، نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، مسند ابو عوانہ میں ہے، سنن بیہقی میں ہے، شرح السنہ میں ہے، مسند ابی یعلیٰ میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا تعارف: سلیمان ابو الربیع بن داود الزہرانی العتکی، انہوں نے امام مالک سے ایک حدیث سنی ہے، اور فلیح بن سلیمان اور اسماعیل بن زکریہ وغیرہما سے سماع کیا ہے، یعنی احادیث کو سنا ہے۔ ان سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور دیگر نے سماع کیا ہے، یعنی احادیث کو سنا ہے۔ امام نسائی، یحییٰ بن معین، ابو حاتم اور زرعہ نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ 234 ہجری میں بصرہ میں وفات پا گئے۔ اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری، انہوں نے ابو سہیل، نافع اور عبداللہ بن دینار وغیرہما سے سماع کیا ہے، یعنی احادیث کو سنا ہے۔ یحییٰ نے کہا یہ مأمون، محفوظ ہے، قلیل الخطا، یعنی کم غلطی کرنے والے اور بہت سچے ہیں۔ ابو زرعہ، امام احمد اور ابن سعد نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہیں۔ یہ 180 ہجری میں بغداد میں وفات پائے۔ ائمہ ستہ نے ان سے روایت لی ہے۔ ابو سہیل، نافع بن مالک بن ابی عامر، ائمہ ستہ انہوں نے امام مالک اور عمر بن عبدالعزیز سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے امام مالک وغیرہ نے روایت کی۔ امام احمد اور ابو حاتم نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہیں۔ ائمہ صحہ ستہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ابو انس مالک بن عامر، یہ امام مالک کے دادا ہیں، انہوں نے طلحہ بن عبداللہ، حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ یہ 112 ہجری میں وفات پائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ حدیث مذکور میں ذکر کی ہوئی حدیث میں منافق کی 3 علامتوں میں وجہ حسن، یا 3 ہی علامتیں منافق کی اور زیادہ نہیں ہیں، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ بعض الفاظ کے معنی اور وعدہ پورا کرنے اور پورا نہ کرنے کی تحقیق۔ اس حدیث میں کذبہ کا لفظ ہے، اذا حدث کذبہ، جب بھی وہ بات کرے جھوٹ بولے۔ واقعے کے خلاف خبر دینا یہ جھوٹ ہے برے، اور اس میں فرمایا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ کئی مرتبہ سچ بھی بولتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہر بار جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث کا منشا ہے کہ بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے، اور اس حدیث میں خیانت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے امانت میں خلاف شرع تصرف کرنا، کوئی کچھ پیسے رکھا دیے اس کے استعمال کر لے اپنی ذات میں، تو یہ تصرف ہے۔ حتیٰ کہ امانت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو نوٹ رکھا ہے، جو کرنسی رکھا ہے وہی واپس کرنا ہے۔ اللہ اکبر، امانت۔ اس حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں، اور اس پر متنبہ فرمایا کہ منافق کے قول، فعل اور نیت سب میں فساد ہوتا ہے۔ آگاہ فرمایا ہے اس میں کہ منافق کے قول، اس کی بات میں، اس کے کام میں اور اس کی نیت سب میں فساد ہے، بگاڑ ہے، نہ کام صحیح ہے نہ اس کی بات صحیح ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس میں اس کے قول کا فساد ہے، اور جب وہ خیانت کرتا ہے تو اس میں اس کے فعل کا فساد ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس میں اس کی وعدے کے خلاف کرتا ہے، اس میں اس کی نیت کا فساد ہے۔ یعنی منافق پیکر فساد ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی اس وقت مذموم ہے، بری ہے، جب یعنی سراپا فساد ہے، وہ بگاڑ ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی اس وقت مذموم ہے جب اس کی ابتدا نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا، اور جب اس کی ابتدا نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو اور بعد میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا کسی مصلحت کی وجہ سے اس کی رائے بدل جائے تو پھر وعدہ پورا نہ کرنا منافق کی علامت نہیں ہے، کیونکہ امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب وہ وعدہ کرے اور اس کے دل میں ہو کہ وہ اس وعدے کے خلاف کرے گا۔ علماء نے کہا کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنے کا وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا مستحب ہے، اور اس کو پورا نہ کرنا مکروہ تنزیہ ہے، اور مستحب یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے ساتھ انشاءاللہ کہیں تاکہ اس کا قول صورتاً جھوٹ نہ ہو، اور جب وہ کسی کو سزا کی خبر دیں کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تم کو سزا دوں گا، تو اس کے خلاف کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی فساد نہ ہو۔ اس اشکال کے جوابات کہ بعض مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور وعدہ خلاف بھی کرتے ہیں، کیا وہ بھی منافق ہیں؟ اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ جن 3 خصلتوں کو اس حدیث میں منافق کی علامت قرار دیا ہے، وہ 3 خصلتیں تو مومن اور مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں، حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ مومن پر نفاق یا کفر کا حکم لگانا جائز نہیں۔ اس اشکال کے جوابات دیے ہیں۔ علامہ نووی نے کہا اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ 3 خصلتیں نفاق ہیں، اور ان 3 خصلتوں والا منافق کے مشابہ، منافق جیسا ہے اور ان کے اخلاق سے متخلق ہے، یعنی
یعنی منافقانہ روش ہے اس کی، کیونکہ نفاق کے معنی ہے باطن کے خلاف ظاہر کرنا، اور جو شخص کسی شخص سے جھوٹ بولتا ہے یا اس سے وعدے کے خلاف کرتا ہے یا اس کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ اس سے نفاق کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باطن کے خلاف ظاہر کرتا ہے۔ بس وہ صرف اس شخص سے نفاق کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام میں منافق ہے اور اسلام کے ساتھ نفاق کر رہا ہے۔ جس شخص میں ان 3 خصلتوں کا غلبہ ہو وہ منافق ہوگا، یعنی زیادہ ہو یہ 3 چیزیں، نہ وہ کہ جس میں کبھی کبھی یہ خصلتیں پائی جائیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ یہ حدیث زجر اور توبیخ اور ڈرانے اور دھمکانے پر محمول ہے، یعنی ڈانٹنا مراد ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ مسلمان ان 3 خصلتوں سے ڈریں اور ان کو اپنی عادت اور شعار نہ بنائیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص ان 3 خصلتوں کا حامل ہوگا وہ منافق ہو، حقیقت میں منافق ہو گیا یہ مراد نہیں، یعنی منافق کی ایک صفت پائی گئی اس کے اندر۔ جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس امت کے اکثر قراء منافق ہیں، قاری۔ مسند احمد، اس حدیث سے آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اکثر قراء حقیقت میں منافق ہیں، بلکہ اس سے مراد آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اسی طرح اکثر قاری ریاکاری سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، اکثر خاری یعنی زیادہ تر خاری جو ہیں وہ دکھلاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، لوگوں سے شہرت اور واہ واہ تعریف کے لیے ہو، تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال ہے۔ اگر وہ عمل نہ کرتا تو اچھا ہوتا اس کے لیے، عمل کر کے جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یعنی ایسے لہنے وغیرہ استعمال کرنا کہ لوگ دیکھ کے خوش ہو اور واہ واہ کریں، اگر یہ نیت سے پڑھ رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا قاری تو اے اللہ میں تو قرآن پڑھا تیرے لیے، تو اللہ فرمائے گا تو قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھ کو قاری کریں، وہ دنیا میں تم کو مل گئی شہرت، لہذا آپ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، سخت وعید ہے۔ تو باطن کی اصلاح کے بغیر ظاہر بالکل غیر معتبر ہے۔ اسلام میں باطن کو سنوارنا اہم ہے، یعنی کوئی بھی عمل سے پہلے نیت کو درست کی۔ نیز علامہ خطابی نے کہا نفاق کی 2 قسمیں، نفاق شرعی اور نفاق لغوی۔ شریعت کی ایک اصطلاح ہے نفاق، اصطلاحی معنی میں کوئی مسلمان منافق نہیں ہوگا۔ لغوی جو معنی ہے ریاکاری، ظاہر ایک ہے باطن ایک ہے، تو ظاہری معنی کے اعتبار سے وہ منافق ہے، دل میں ایک ہے زبان بھی ایک ہے۔ نفاق شرعی یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرے، دل میں کافر ہے بھائی لیکن زبان سے کلمہ پڑھ رہا، تو یہ کافروں میں بھی سب سے بڑا کافر ہے، بدترین کافر ہی، مشرکین اور کافروں میں سب سے زیادہ اس کو عذاب ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جتنا نچلا طبقہ ہوگا جہنم میں اتنا زیادہ عذاب ہے۔ یہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس وقت منافقین تھے۔ اور نفاق لغوی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں احکام شرعیہ کو ترک کر دے، تنہا اکیلا اگر ہے تو عمل نہیں کرا اور لوگوں کے سامنے عمل کر کے بتا رہا، تو یہ بھی نفاق ہے، اور لوگوں کے سامنے احکام شرعیہ پر عمل کرے، اس سے انسان حقیقی منافق اور کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل نفاق ہے، اعتقادی نفاق نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا، اس سے جنگ کرنا کفر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقی کافر ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ان کو بھی حدیث میں یہی اشکال ہوا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ، یہی ان کو ایک اشتباہ ہوا کہ اس کے معنی کیا ہے، تو یعنی شک ہوا، یہ معنی سمجھ میں نہیں آئے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی یہ اشکال ہوا تھا، یہ چیز ہمیں مشتبہ ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس حدیث کو منافقین کے ساتھ خاص کیا ہے، میں نے جو کہا ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس سے مراد ہے جب وہ مجھ پر نازل ہونے والی وحی کے متعلق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، سورہ منافقون آیت نمبر 1۔ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ یعنی خالی زبان سے بول رہے، دل سے نہیں مان رہے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دیا۔ اور میں نے جو کہا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اس سے مراد وہ منافق ہے جس کا ان آیت میں ذکر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یعنی اللہ اس کے رسول سے اطاعت کا جو وعدہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو عطا کرے گا اس کے فضل سے تو ضرور ہم صدقہ کریں گے اور ہم نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے تو وہ اس میں بخالت کیے اور وہ پلٹ گئے جبکہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، بس اللہ نے ان کو اپنے سو اس کی سزا میں اللہ نے حشر تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایسے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ عام کتب حدیث، کتب تفسیر، کتب سیرت میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ ان آیت میں جس کا ذکر ہے اس کا نام ثعلبہ بن حاطب بن عمرو انصاری تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب تھا اور وہ واقعی منافق تھا، اس کی تحقیق کے واقعی وہ منافق تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس آیت کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور میں نے یہ جو کہا تھا کہ اس کے بعد ضمانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس خیانت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے ساتھ ہے جن کا ذکر اس آیت میں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر اپنے احکام کی امانت پیش کی تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے، اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی، اس کو اٹھا لیا اور خیانت کیا۔ بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا بڑا جاہل ہے۔ یعنی احکام الہی کی جو امانت تھی اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ اس پر عمل نہیں کیے منافقین۔ پھر آپ نے فرمایا ہر انسان اپنے دین پر امین ہے، وہ غسل جنابت کرتا ہے اور تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اور منافق صرف لوگوں کے سامنے ان احکام پر عمل کرتا ہے اور تنہائی میں ان پر احکام نہیں کرتا۔ منافق اور مسلمان کی پہچان بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دین میں امانت دار ہے، امین ہے، دین اس کے پاس ایک امانت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو۔ وہ غسل جنابت کرتا ہے اور تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے بھی نماز پڑھتا ہے، لوگ موجود ہیں تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہا، اکیلا اگر گھر میں موجود ہے تو وہاں بھی نماز پڑھ رہا، اور روزے رکھتا ہے۔ اور منافق صرف لوگوں کے سامنے ان احکام پر عمل کرتا اور تنہائی میں ان احکام پر عمل نہیں کرتا۔ کیا تم اس طرح کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم اس حکم سے بری ہو۔ امام ابن جریر طبری اور علامہ سیوطی نے بھی منافق کی علامات کے سلسلے میں مذکورہ 3 آیات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اب نفاق ختم ہو چکا ہے، جا چکا ہے، نفاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، اسلام پھیل چکا ہے اور اسلام میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پس جس نے اب نفاق کیا اسلام کو ظاہر کیا اور باطن میں کفر کیا وہ مرتد ہے۔ حدیث نمبر 34۔ حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ ایک بار اہم سوال ہے کہ ابھی جو شارح صحیح بخاری نعمت الباری کے جو مصنف علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1-2 صفحہ پیچھے جو کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو منافق تھے یعنی دل میں کفر تھا اور زبان پر وہ ایمان کی باتیں کرتے تھے اور ظاہری طور پہ وہ مسلمان تھے، تو ایسے جو منافق ہے پھر وہ اب حضور کے بعد نہیں رہے۔ تو اس سلسلے میں علامہ ڈاکٹر سید علی مشرف جائچی صاحب جو صدر شعبہ عربی مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی کے ہیڈ بھی ہیں، تو وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک کے جو منافقین تھے
وہ قیامت تک ویسے منافقین رہیں گے. صرف فرق یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ وحی کے ذریعے آپ جو ہے یہ فرماتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. لیکن اب کوئی ویسا تعین نہیں کر سکتا، فکس نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کے دل میں جو ہے کفر ہے اور ظاہری طور پر جو ہے مسلمان ہے اور اندر سے جو ہے کفر ہے، لہٰذا یہ منافق ہے. تو دوسرا ایسا یقینی طور پہ نہیں بول سکتا. تو ایسے منافقین تو قیامت تک ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن کیونکہ حضور وحی کے ذریعے آپ بولتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، کیونکہ آپ پر وحی نازل ہوتی. یہ ایک چیز یہ ہے کہ بھائی یہ بولنا بھی اس لیے قابل غور ہے بات. رہیں گے کیسا بولیں گے؟ کیا آپ کو غیب کا علم ہے؟ ہو سکتے بھی بول کے نہیں بول سکتے، کیونکہ جب یہ بات خود باطنی ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے. لیکن بڑے بڑے مفسرین محدثین فرما رہے ہیں کہ اب وہ چیز ختم ہوگی. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب مدینے میں جب اسلام جب غالب ہونے لگا تو وہاں کے لوگ کیونکہ مسلمانوں سے ڈر گئے کہ کہیں ہمارے ساتھ وہ نہ ہو، دنیاوی فوائد کے لیے ایمان کا اظہار کیے تھے تاکہ جنگ نہ ہو ان کے ساتھ. اب ایسا معاملہ نہیں رہا نا، ابھی ویسے حالات نہیں رہے. تو اکثر علماء جمہور کیا بول رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے. جمہور علماء محدثین مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ نفاق ختم ہو گیا. اعتقادی عقیدے کا جو نفاق تھا نا بھائی وہ نہیں رہا. عملی نفاق ہو سکتا بھائی، عمل میں یعنی دکھاوا ہو سکتا، لیکن دل میں کفر رکھے زبان سے اظہار کرے ایسا نہیں ہو سکتا. تو نہیں ہو سکتا کہ دلیل ابھی جو سعیدی صاحب دیا وہی ہے. بڑے بڑے اکثر علماء فرما رہے ہیں، ایک آدھ کی بات نہیں، بڑے بڑے مفسرین صحابہ فرما رہے ہیں. حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ اب نفاق جا چکا ہے، ختم ہو گیا. اور نفاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، اب اسلام پھیل چکا ہے اور اسلام میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان یا کافر دو ہی اصطلاح ہے، ختم. حدیث نمبر 34. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو قبیصہ بن عقبہ نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے اعمش سے حدیث بیان کی، وہ عبداللہ بن مرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کسی میں وہ ہو، 4 چیزیں وہ پیور خالص منافق فرمایا. اور جس شخص میں اس میں سے کوئی ایک خصلت ہوں گی، ایک عادت ہوں گی تو نفاق کی ایک خصلت ہوں گی، وہ یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دیں. 4 خصلتیں بتا رہے ہیں. جب اس کے پاس ضمانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اور جب وہ وعدہ کرے، عہد کرے تو خلاف ورزی کرے اس. اور جب وہ جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے. اللہ اکبر. حضور فرمائے 4 جس کے اندر ہے تو پیور منافق ہے. کسی کے اندر 4 نہیں ہے، ایک ہے تو نفاق کی ایک علامت ہے، 2 ہے تو 2 ہو گئے، 3 اگر ہے تو 3. پیور منافق بولا یعنی منافقین کے بالکل قریب ہو گیا، مشابہ ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تابعہ شعبۃ عن الاعمش، اس حدیث کی شعبہ نے اعمش سے متابعت کی ہے. یعنی ایسی حدیث سنو بھی بیان کرے. اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا مختصر سا تعارف. قبیصہ بن عقبہ الکوفی، انہوں نے مسعر، شعبہ اور حماد بن سلمہ سے روایت کی، اور ان سے امام احمد بن حنبل، محمد بن یحییٰ ذہلی اور امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی. یحییٰ بن معین نے کہا یہ ہر چیز میں ثقہ ہے، معتبر ہے، سوائے سفیان ثوری سے روایت کی، اس میں یہ قوی نہیں ہے. یہ محرم 213 ہجری میں وفات پائے. سفیان بن سعید بن مسروق یہ امام کبیر ہے، بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں. ان کی جلالت قدر، کثرت علوم اور توثیق پر اتفاق ہے، یعنی یہ قابل بھروسہ ہے. ابن عاصم نے کہا یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. یہ 160 ہجری میں بصرہ میں وفات پائے. سلیمان الاعمش، ان کا تعارف بھی گزر چکا ہے. عبداللہ بن مرہ الحمدانی الکوفی التابعی. یحییٰ بن معین اور ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہیں. یہ 100 ہجری میں وفات پا گئے تھے. ائمہ ستہ نے ان سے روایت کی ہے. ابو عائشہ مسروق بن اجدث الحمدانی الکوفی، انہوں نے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ اور دیگر سے سماع کیا ہے. ان کی جلالت، عظمت، شان اور توثیق
ان کے معتبر ہونے اور ان کی امامت پر اتفاق ہے صبح. یہ 62 ہجری یا 63 ہجری میں وفات پائے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. پہلی حدیث میں نفاق کی 3 علامتیں اور دوسری حدیث میں نفاق کی 4 علامتیں بیان کرنے کی وجہ. اس حدیث میں نفاق سے نفاق عملی یا نفاق عرفی مراد ہے، نفاق شرعی مراد نہیں. ان 4 خصلتوں کی وجہ سے خالص منافق اس لیے ہوتا ہے کہ ان 4 خصلتوں کی وجہ سے اس کے ظاہر اور باطن میں مکمل مخالفت ہوتی ہے. نفاق کا جو اصل عنصر ہے، پہچان کیا ہے؟ ظاہر اور باطن میں مغایرت. باطن الگ ہے، ظاہر الگ ہے، یہ اصل نفاق ہے. باطن میں کفر ہے، ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرنا. تو حضور بتا رہے ہیں کہ یہ تو شرعی نفاق ہو گیا، شریعت میں نفاق ہے، یہ اعتقادی نفاق ہے. اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ اعمال میں جو نفاق ہے، بات ایک بورا اور بات ہے کچھ اور، تو یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کا مطلب جو حق بات ہے اس کے خلاف بولنا. بھی حق کے خلاف بولنا، یعنی حق کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، تو یہی تو جھوٹ ہے نا. یعنی اس کا ظاہر ایک ہے، باطن ہے. تو اعمال میں ظاہر اور باطن جب الگ الگ ہوتا جائے تو وہ نفاق کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. یعنی ان خصلتوں کی وجہ سے منافقین سے زیادہ مشابہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ پہلی حدیث میں نفاق کی 3 علامتوں میں حصر کیا گیا تھا. نفاق کی علامتوں میں 3 کا حصر کیا گیا تھا، 3 میں حصر کر دیا گیا تھا، 3 ہی ہے بول. اور دوسری حدیث میں ایک اور علامت فرمائی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بد کلامی کرتا ہے. گالی دینا بھی منافقین کی علامت ہے. اللہ اکبر. اور حد سے بڑھتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث میں مجرد 3 علامتیں فرمائی تھی اور اس حدیث میں خالص نفاق کی 4 علامت. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، نمازی پرہیزگار بھی ہو، لیکن اس کے اندر یہ علامت ہے تو نفاق کی علامتیں فرمائی. نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ منافقین کے مشابہ ہو رہے. اللہ اکبر. ان کے درس پر ہے وہ. بہت بڑی وعید ہے. یعنی نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر جن لوگوں کے اندر گفتگو میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی، غیبت کا مزاج ہے، چغلی کا مزاج ہے، بد کلامی کا مزاج ہے، جھوٹ بولنے کا مزاج ہے، تو وہ لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کریں. اللہ اکبر. اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے ایمان والوں سے اگر ان کے اندر یہ نفاق کی علامتیں اگر موجود. جب تک کہ اپنے باطن کو نہ سنواریں، جب تک کہ ظاہر اور باطن دونوں میں جب اللہ کا خوف اگر پیدا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اللہ مدد نہیں فرماتا. تو مکمل طور پر جب اسلام میں داخل ہوں گے، پیکر اسلام بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. باب نمبر 25، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. شب قدر میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. باب نمبر 25. اس باب کی ابواب سابقہ، گزرے ہوئے ابواب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ابواب سابقہ میں یہ باب تھا کہ سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا امور ایمان میں سے، اور اس میں اس باب میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے. اور لیلۃ القدر میں فرشتے عبادت گزاروں پر ساری رات سلام پڑھتے رہتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. سلام کو پھیلانا، سلام عام کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. اور شب قدر میں فرشتے ساری رات ایمان والوں کو سلام کرتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی تعلق ایمان سے ہو گیا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کا سلسلہ طلوع فجر، فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. اللہ اکبر. شب قدر میں فرشتے سلام کرتے ہیں، سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، پھیلاتے ہیں. فجر کے طلوع ہونے تک یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک. ہاں یہی مراد ہے. حدیث نمبر 35. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ شعیب نے ہم کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ ابو الزناد نے ہم کو حدیث بیان کی اعرج سے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قدر کی رات میں، شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی شب قدر تک جتنے گناہ کیا تھا سب گناہ صغیرہ کو اللہ معاف فرمائے. اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا تعارف، اس حدیث کے 5 رجال ہیں، 5 راوی، اور ان کا ذکر اسی ترتیب سے 8ویں باب میں بھی گزر چکا ہے. لیلۃ القدر کے قیام سے، قیام کی کتنی مقدار مراد ہے؟
شب قدر میں قیام کرنا، کھڑے رہ کر عبادت کرنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کتنی دیر عبادت کرنا، اور اس رات کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس حدیث میں احتساب کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کوئی کام کرنا اخلاص کے ساتھ، نہ کہ دکھاوے اور سنانے کے لیے۔ لیلۃ القدر کے قیام سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں اطاعت اور عبادت کے لیے کھڑے ہونا۔ لیلۃ القدر میں افضل یہ ہے کہ تمام رات نماز میں قیام کیا جائے، اور اگر رات کے کچھ حصے میں قیام کیا تو بھی یہ کافی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر اس نے رات کو صرف عشاء کے فرض پڑھ لیے پھر لیلۃ القدر کا قیام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس رات کے قیام سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا شفاعت سے، یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یا اللہ کے فضل محض سے۔ اور لیلۃ القدر کے قیام سے صرف وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ صرف بندوں کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ یہ قواعد کے مطابق تفصیل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو گناہ چاہے معاف فرمائے۔ یہاں پر ایک بات جو بتائی گئی ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ شب قدر میں اگر کوئی عشاء کے 4 رکعت فرض نماز بھی ادا کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو اس کو شب قدر مل گئی، یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا اس میں؟ عشاء اور تراویح اگر پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے اور رات میں کوئی گناہ نہ کرے اور رات کو ضائع نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عشاء تراویح پڑھ لے کے ناچ رہے کود رہے جو چاہے کرے، ایسا نہیں، اس کا احترام بھی کرے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ صغیرہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ گناہ کبیرہ میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ گناہ کبیرہ جو ہوا ہے یا تو اللہ کی نافرمانی سے ہوا یا بندوں کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے ہوا۔ بندوں کا حق ضائع کیا ہے تو جب تک جن کا حق ضائع کیا ہے وہ معاف نہ کریں وہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی کسی کا حق اگر مار دیا ہے، ضائع کر دیا، نقصان پہنچایا، جب تک کہ وہ معاف نہ کریں وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اب رہا حقوق اللہ کی بات، تو حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ معاف فرما دی، یا اگر ہم توبہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا تو اپنے فضل سے معاف کرنا یا نہ تو شفاعت کے ذریعے۔ پھر چوتھا آپشن یہ ہے کہ اللہ اگر کسی پر زیادہ مہربان ہو جائیں، کسی بندے کی اگر کوئی ادا پسند آ جائے، یا اللہ اگر کسی کو بخشنے پہ اگر آ جائیں تو اللہ بغیر کسی شرط کے صرف ایمان کی بنیاد پر ہی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ اللہ یہی گناہ معاف کریں گا یا نہیں کریں گا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم کو اچھی امید رکھنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ مولا اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، مغفرت اور عطا کا معاملہ فرما، بغیر حساب و کتاب کے۔ قبر میں بھی ہماری مغفرت فرما، میدان حشر میں بھی ہماری مغفرت فرما۔